تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا، اور میں نے سجدے میں جا کر وہ پایا جو میں کھو چکا تھا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ اللہ سے اللہ کی چاہت مانگ، اللہ کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالی کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے، اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہوتا جا رہا ہے، خاموشی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنا سکون دیتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی محبت خاموش مگر کتنی پرسکون ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے کوشش کرنے کا جن کی تدبیر تمہیں نے دیکھنی ہے۔ کتنی امید ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ نسلیں سنور جاتی ہیں جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جسم اور دل کا سنجوق اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا شانت ہونا ضروری ہے۔ راستہ واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پھر جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے تو سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتی۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لاتعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ ہم کسی کے لیے خاص تو ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بچانے کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں، اور بے شک ہم سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ بھروسہ کرو لیکن کسی کے بھروسے مت رہو۔ گناہ اور ثواب آپ کے ذہن کی پسند اور ناپسند کے نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو کہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے
جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے، تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جن لوگوں سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو اور تم جن لوگوں کے محتاج ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ زندگی تو وہی زندگی ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، زندگی تو صرف اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ جب کوئی اپنا برے وقت سے گزر رہا ہو تو اسے صرف یہ احساس دلائیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے مشورے اور اپنے فلسفے پھر کبھی بانٹ لینا۔ جس کا تم جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے زندگی میں لڑا نہ کرو۔ ظاہر ظاہر ہی نہ کر بس تو، کچھ اپنے باطن سے بھی تو ڈر تو۔ جب کانٹوں سے بھرا تیرا دامن ہو، جب زخمی تیری روح ہو جائے، جب سانسیں حلق میں اٹکی ہو، جب اشک پلکوں پہ ٹھہرے ہو، جب لب درد سے لڑکھڑاتے ہو، جب درد میں بھی مسکان ہو، جب سکون صرف اس رب کا ہو۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ وہ جانتا تو سب ہے، بس تم سے سن کر تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ اخلاق اور زبان کے میٹھے بول سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ خدا تو ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ معجزے زندگی بدل دیتے ہیں، معجزوں پر یقین رکھنے والوں کی۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ انسان کی محبت میں ٹوٹ کر ہی انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ کیا پتہ یہ پل آزمائش کا آخری پل ہو؟ کیا ضروری ہے کہ چاہیں تو جتائیں بھی؟ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، تم کیا ہو کیسے ہو یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ جب دوستی رب کے ساتھ ہو جائے تو وہ پھر تربیت بھی کرتا ہے۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ جس کو دیکھا نہ کبھی تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے۔ انسان کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے
وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ اللہ پر یقین کیا، ہر معاملہ اس کے سپرد کیا، تو پھر کیوں وہ تمہیں آزما رہا ہے؟ دراصل اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے اور ہر آس اور امید بس اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے، اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ؟ محبت سے تمہیں دیکھتا ہے، توجہ سے تمہیں سنتا ہے، تمہاری واپسی کا انتظار کرتا ہے، ہر مشکل کے بعد سہارا دیتا ہے۔ اس کی محبت کم کبھی نہ ہوگی، اس کے یہاں کبھی دیر نہ ہوگی، کبھی دھتکارے نہ جاؤ گے، کبھی پلٹائے نہ جاؤ گے، کبھی خالی ہاتھ لوٹائے نہ جاؤ گے، کیونکہ وہی تمہارا اللہ ہے۔ دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو، کیونکہ یہی تمہارے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ عمر بھر بوجھ اٹھایا ایک کیل نے، لوگ تعریف تصویر کی کرتے ہیں۔ مجھے اکیلا حد وقت سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہمسفر نہیں لایا۔ عاجز رہیں، اصل رہیں اور حقیقی رہیں۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا مت بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ بلندی میرا اللہ دیتا ہے، اللہ کے محتاج لوگ نہیں۔ بس اگلے موڑ سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو فکر نہ کرو، رہبر خود بخود تمہارے دروازے پر دستک دے گا۔ ہے راز یہی قلندر کا، راز کھوج اپنے اندر کا۔ عشق کی زبان دل ہے، عشق کو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور صرف دل ہی اسے سن اور چکھ سکتا ہے۔ پینے کو اس جہان میں کون سی میں نہیں، مگر عشق جو بانٹتا ہے وہ آب حیات اور ہے۔ کن کے منتظر بھی تو وہ ہوں گے جن کو فیاکن پر یقین ہوگا، تو کیوں نہ اس کن والے سے محبتیں بڑھا لیں، فیاکن خود ہی ہو جائے گا۔ ہزاروں سے تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، ایک تعلق کو سچائی سے نبھانا کمال ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہر مرض کی دوا ہے، وہ دولت کو حاصل کرتے کرتے اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے۔ احسانوں کے بدلے تب چکائے جاتے ہیں جب تعلق توڑنا ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں احسان کیا جاتا ہے، اور احسان رکھا جاتا ہے، جتایا نہیں جاتا۔ بہت سی چیزوں کا اختتام اداس کر دیتا ہے،
وہ اختتام چاہے زندگی کا ہو، تعلق کا ہو یا سال کا ہو، کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس بھی جگہ آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہماری آنکھیں اور زبان پاک ہو، اور ہمارا دل مخلص ہو۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ بے شک اپنے اپنے گھروں میں حفاظت سے رہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضرور کریں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بن جانے سے زیادہ یاد بن جانا بہتر ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بڑی مشکل سے اور بڑے وقت میں ملتے ہیں۔ یہ اپنی تقدیر سے ملا ہے، کسی کو دریا، کسی کو صحرا، کوئی ترستا ہے بوند بھر کو، کسی کے حصے سیلاب ٹھہرے، جسے وہ چاہے نوازتا ہے، یہ میرے رب کے حساب ٹھہرے۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ کبھی کبھی ایسی جگہوں پر بھی مصلحتاً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہم سب سے پہلے ہونا چاہتے ہیں۔ غم اور زبان کا گہرا تعلق ہے۔ غم میں جتنی شدت ہوگی زبان اتنی ہی خاموش ہو جائے گی۔ ہوا، بادل، بارش، روشنی، خوشبو، خوشی، محبت آپ محسوس کر سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، مگر قید نہیں کر سکتے۔ آزادی کا بھی ایسا ہی قصہ ہے۔ یہ کوئی برتن یا فتنہ بند تحفہ نہیں، بلکہ احساس کا نام ہے۔ ایک جانور، 1 سال کا بچہ اور ایک نابینا بھی بتا سکتا ہے کہ آزادی فضا میں کھلی ہوئی ہے کہ نہیں۔ تھوڑا سا رفو کر کے دیکھیے، پھر سے نئی سی لگے گی۔ زندگی ہی تو ہے۔ زندگی میں تجربات کتابوں میں تھوڑے لکھے ہوتے ہیں، سیکھنے میں کئی سال لگتے ہیں، اور سال بھی جوانی کے۔ سیانے کہہ گئے ہیں مخلصی حسن تعلق ہے، جہاں رشتے نبھانے ہو وہاں پرکھا نہیں کرتے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہ جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھیں، مگر محبت، ہمدردی اور خلوص کے ساتھ۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا کمال ہے۔ زندگی اچھی جیو کہ رب کو پسند آ جاؤ، لوگوں کو پسند آنے کے لیے نہ جیو۔ بتا کے سانپ کو حیران کر دیا میں نے،
ہمارا زہر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ کبھی غور تو کر تو اپنی غلطیوں پر، اپنے فیصلوں پر تیری نظریں جھک جائیں گی۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر، چلنے کی ضد بھی ضروری ہے منزل کے لیے۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ وحدانیت میرے رب کے لیے ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کا نام سبحان ہے۔ اچھے اخلاق اور بہترین رویہ بعض دفعہ ان والوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ صرف اس لیے ہار مت مانیے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، بلکہ لوگوں کے دل دکھانے والے الفاظ کو اپنے لیے طاقت کے طور پر استعمال کریں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکن اتارنے کا وقفہ ہے۔ جب کوئی بولے تو اس کی بات سمجھا کرو، سن تو دنیا بھی لیتی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ وضو، کفن، دعا، دفن، اور یوں ہر کہانی ختم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ محبت ہو یا عبادت، قبلہ بدلنا کفر ہے۔ الزام اور تہمت لگانے والے بہت ہیں، مطمئن رہو کہ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ بہت سے لوگ ہماری روح میں بسے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دل سے کبھی نہیں نکلتے۔ یہ عجب لوگوں کی بستی ہے کہ جنہیں فقط اس لیے جینا ہے کہ مر جانا ہے۔ ہر شخص حادثہ ہے، ہر ذات ایک کہانی۔ یہاں سب کو جانتے ہیں، یہاں خود کو کوئی نہیں جانتا۔ نصیب میں لکھی ہوئی تکلیفیں سہے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے، اور وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر بھی۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ ہائے ہم وقتی دنیا میں کھوئے ہوئے لوگ، جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں، بس احترام کیا جاتا ہے۔ انسان اگر محدود ہو جائے تو بڑے سکون میں رہتا ہے۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکا کھاتا ہے۔ اگر آزمائش میں مبتلا ہو تو دل کے دروازے پر صبر کی آیت لکھ لو۔ ضمیر سب کا جھانکتا ہے تب جب ظلم خود پر ہو۔
جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ بہترین پانی کی خواہش سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانی کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اپنی قدر کریں، خود کو باعلم کریں، اور کبھی کبھی اپنے لیے بھی مسکرایا کریں۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکراہٹ پر پہلے جیسا ہو جائے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب اور لالچ سے پاک ہے۔ اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اچھی کتابیں اور سچے لوگ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے۔ کچھ بھی برباد یا آباد کرنے کی طاقت نہ تو انسان کے پاس ہے نہ اختیار میں۔ یہ سب حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اللہ ایسے دروازے کو بھی کھول دیتا ہے جس کے بارے میں شدت مایوسی سے تم سوچتے ہو کہ اس کی تو چابی ہی نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ آخر زندگی بھی تو ایک دھوکہ ہی ہے۔ لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں اگرچہ وہ بدلہ چکانے کی اہلیت نہ رکھتے ہو۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کا چھوٹا سا کار محبت کسی کے لمحات خوشگوار بنا دے۔ راستوں، عمارتوں اور جگہوں سے محبت تھوڑی ہوتی ہے، محبت تو وہاں گزرے ہوئے لمحوں سے ہوتی ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کریں، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا کتنی کشش ہے اس ایک لفظ میں، ایک منفرد سی طاقت ان 3 حروف کے مجموعے میں۔ یہ دعا ہی ہے جو ہمیں بہت طاقت دیتی ہے، ہمیں پرسکون کر دیتی ہے۔ ایک عجیب سا اطمینان آ جاتا ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ کے انتہائی قریب ہو گئے، اور بس وہ ابھی ہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اور ہمارے دل سے نکلی ہوئی دعا پر کن کا فرمان جاری کر دے گا۔ اللہ کے رحم کو اپنی مشکلوں سے نہ جانچنا، نعمتوں کی کمی زیادتی سے اللہ کی محبت کی پیمائش کرنا ناانصافی ہے۔ زمانے کے غضب پر اللہ کو قہار نہ بنا دینا۔ زمانہ تمہیں اپنی پہچان کروا دے تو درست، زمانہ تم سے رب کی پہچان چھیننے لگے تو اس سے الگ ہو جاؤ۔
دنیا کے چلن سے رب کی صفات کی پیمائش بڑی ناانصافی ہوگی۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔ خوشی کا انتظار نہیں کرتے، خوشی کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، خوشی کو کسی شخص یا چیز سے منسلک نہیں کر لیتے، خوشی کو خود بناتے ہیں۔ جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو سارے راستے تمہیں وہیں لے جائیں گے۔ کسی کی محبت اور خوف آپ کی عزت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوچا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ بہت سے دکھ ہماری قسمت میں لکھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں۔ بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہیں ہمیں جتنی بھی ناگوار لگیں مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر وقت خود پر ترس کھاتا رہے، اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اس کی زندگی میں خوشیاں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا۔ آنچل کے تقدس کو پامال بھی کرتا ہے، بڑھتا ہوا ہر ہاتھ سہارا نہیں ہوتا۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ اکثر ہم صرف عارضی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بات کرنے کا مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات سے آزما لیتا ہے۔ تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں، ذرا سی دیر سہی لازوال ہوتا ہوں۔ تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں آدمی پر کھل نہ سکا آدمی کا دل، لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو، جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ اس شخص کو مکتب میں نہیں رکھا جاتا جو مشکل سوال کرتا ہے۔ اڑانے پرندوں کی ہوں یا خیالوں کی، کمال ہوتی ہے۔ قدرت انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ یادیں بھی عجیب چیز ہیں، لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے، ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں۔ ماضی کا یاد آنا ایک الگ چیز ہے، مگر کسی خاص موقع پر اس یاد کا حملہ آور ہو جانا بالکل الگ۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کو کسی اور کو نہیں بتانا۔ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سر عام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں،
بھلے زمانے بیت جائیں، یادداشتیں کھو جائیں، قید کی زنجیریں درمیان میں حائل ہوں، سیاست کی مصلحتیں یا غلط فہمیاں راستہ کاٹیں، صحیح راستے پر کوشش کرنے والے کو تالیاں ایک دن ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا مطالعہ ہونے کے ساتھ اچھی سوچ بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے قابل لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر زہر ہی اگل رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور بعض کے نزدیک چیزوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لوگ تو وہ بھی بنا لیتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہ ہو، سو آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے غصہ، محبت، دل، قسمت۔ جوڑتا ہے اس کو پھر توڑتا ہے، توڑ توڑ کر پھر جوڑتا ہے۔ کس حکمت سے میرا رب میرے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پر مولا بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں۔ جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، فیکن یعنی تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو، اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔